السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عزیز طلبہ و طالبات، التبیان اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اس کے خاص فضل سے قرآن کریم کو سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور دوسرے نمبر پر آج چونکہ ہمارا آخری دن ہے اس کلاس کا، تو ہر بھائی اور بہن کلاس کے حوالے سے کچھ تاثرات پیش کریں گے. سب سے پہلے اپنا نام لیں گے، اپنا مختصر تعارف، اور اس کے بعد کلاس سے انہوں نے کیا سیکھا، اور اس کے ساتھ ہی کیا اس کلاس کو، اس کورس کو مزید ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور اس میں بھی پھر کہ کیا رمضان کے بعد یا دوبارہ پھر اگلے سال اسی رمضان میں ہی یہ کورس ہو. میرا یہ ارادہ تھا جس طرح آپ نے آدھا پارہ پڑھ لیا ہے اسی طرح ہم اس کورس کو باقاعدہ جاری رکھیں گے تاکہ سارا قرآن کریم ایک بار گرامر کے طور پر آپ سارا اچھے سے سیکھ لیں. باقی آپ کے تاثرات مجھے مطلوب ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے مقصد میں کس طرح کامیاب ہوئے اور مزید کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. جی آغاز کیجئے، بسم اللہ کریں. دوبارہ بتا دیتا ہوں، اپنا تھوڑا سا تعارف کروانا ہے اور اس کے ساتھ کورس کے حوالے سے آپ نے اپنے تاثرات دینے ہیں. جی محمد عبد الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد الرحمان ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور صاحب یہ کورس کافی اچھا رہا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا. یہ ہے کہ اپنی کچھ مستوجہ ٹائم دے سکا نہیں میں، لیکن یہ ہے کہ البتہ کافی کورس میں بہتر رہیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس سے جاری رکھنا چاہیے. چلے الحمدللہ. اور کوئی؟ جی انس اشتیاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میرا نام انصلی ہے اور میں لاہور سے رہتا ہوں. لاہور میں جامعہ اہل حدیث میں پڑھتا ہوں. آپ وہیں پڑھاتے ہیں، آپ کا شاگرد ہوں. اس کورس میں بہت سی ایسی باتیں تو جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور استاد محترم کی محنت سے یہ مجھے حاصل ہوئی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کورس کو
مکمل ہو جائے، یعنی یہ قرآن مجید مکمل ہم اجرا کے ساتھ پڑھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سارے حصہ لیں، شرکت کریں۔ ام عبد الرحمن۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وعلیکم ام عبد السلام الرحمن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے اور میں اس وقت انگلستان میں مقیم ہوں، اور یہ کورس میرے لیے بہت مفید تھا۔ شیخ محترم سے پڑھنے کے پہلے بھی موقع ملا، لیکن یہ بات ہے کہ ہر ایک لفظ کا الگ سے اجرا، اور یہ یعنی جو چیزیں پہلے مشکل لگا کرتی تھی وہ بالکل آسان لگنا شروع ہو گئی۔ یعنی میرے خیال سے یہ کورس بہت مفید ہے۔ جس چیز کو ہم مشکل سمجھ رہے تھے وہ مشکل نہیں، بلکہ تھوڑا سا غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ دہرائی ہو جاتی ہے، جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا ایک اور ہوتا ہے، لیکن جو تجربے میں آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس کو حل کیا جاتا ہے، تو پھر وہ چیز دیر تک یاد بھی رہتی ہے اور صحیح سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ میرے خیال سے یہ کورس بہت مفید ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جی فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ شبیر ہے اور میرا علاقہ فیصل آباد ہے، اور یہ گرامر کا کورس کافی اچھا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ گرامر کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں تھی، لیکن اب ماشاءاللہ سے کافی آگاہی حاصل ہو گئی ہے۔ گرامر کو لفظوں میں اپلائی کرنا بھی آج کا ہے تقریباً، اس لیے مشورہ یہی ہے کہ اس سے آگے بھی جاری رکھا جائے۔ پورا قرآن پاک ہم پڑھیں ایسے ہی۔ جی شہیرہ امتیاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہیدہ امتیاز ہے، میرا طلب گجرانوالہ سے ہے، اور میں وفاق المدارس سے کورس کر رہی ہوں۔ عالیہ تک مکمل ہو گیا اور عالمیہ میں ہوں۔ جی کورس کے حوالے سے بتائیے، کورس کیسا رہا؟ جی بہت اچھا رہا کورس، بہت فائدہ ہوا۔ میں نے پہلے بھی گرامر پڑھ چکی ہوں میں، لیکن اس کورس میں بھی مجھے بہت سا فائدہ ہوا۔ کچھ باتیں تھیں ایسی جو مجھے پہلے میری علم میں نہیں تھیں، اور اب مجھے اچھی سمجھ ہے۔ الحمدللہ۔ جی معاذ عتیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ علیکم محترم کیا حال ہے؟ السلام ٹھیک ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آپ شاید ابھی آپ نے جوائن کیا ہے، ہم ایک تو تعارف لے رہے ہیں اور ساتھ میں کورس کے حوالے سے تاثرات۔ کورس کیسا رہا، اسے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں، اور کب جاری رکھنا چاہیے، سالانہ یا ماہانہ؟ جی شیخ محترم، نام تو آ رہا ہے معاذ عتیق راز میرا نام ہے، اور میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں، مکتبہ دار السلام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ورچوئل اسلامی یونیورسٹی میں شیخ اقبال بن رمضان حافظ اللہ، ان سے ہی چوتھا سیمسٹر تقریباً ابھی مکمل کر رہے ہیں۔ تو کورس ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے، بلکہ میں نے گروپ میں میسیج بھی کیا تھا کہ ہم نے سارے رول یاد کیے، ابتدائی قواعد نہ ہوا اور سرا، پھر دوسرے اگلی دو ایڈوانس جو ہیں وہ بھی پڑھی ہیں، لیکن جو اس کورس میں ہمیں ذہن نشین چیزیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ، اس کا مزہ بھی آیا ہے، اور ہر ایک چیز اکبر جو ہے وہ یاد بھی ہوگی، اور پچھلا جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ سارا جو ہے وہ ریپیٹ بھی ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری کورس ہے،
मेरा ख्याल है कि साल में 2 मरतबा कम अज़ कम जो है ये ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा वो हो जाए तो अच्छी बात है, या 4 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, लेकिन कम अज़ कम 2 मरतबा, 1 मरतबा रमज़ान में ठीक है, और दूसरा जो है वो साल के 7वें 8वें महीने यानी जुलाई अगस्त में अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। छुट्टियाँ वगैरह होती हैं, दिन लंबे होते हैं और वक़्त होता है सबके पास। तो अगर इन दिनों में हो जाए या कोई और दिन, क्यों अगर रात को क्लास हो तो फिर तो दिन को क्लास यानी फिर गर्मियों में मुश्किल हो जाता है। फिर जो है वो ज़रा बिजली की प्रॉब्लम वगैरह भी होती है गर्मी में। तो अगर दिन को हो तो फिर अगस्त में जुलाई में ये अच्छा रहेगा। बाकी सारे बहन भाई हैं वो भी मशवरा देंगे, साथी इकराम हैं, तो मेरी ये राय है। कोर्स बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा है। इस पर उस्ताद मोहतरम और आप सारे शूज़ जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आज हम जो कुछ भी है हम आप असातिज़ा की वजह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। हमारा असलन ये अतिबियान का जो एक प्रोग्राम है ये मुकम्मल दरस निज़ामी कोर्स है। दीगर भी ऑनलाइन माशाल्लाह कई अहले इल्म अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तरवीज में लगे हुए हैं। तो मेरा ज़हन ये था कि वफ़ाक़ुल मदारिस सलफ़िया का मुकम्मल कोर्स तकरीबन ये 8 साला बनता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ 6 साला है। यानी वफ़ाक़ का अभी मुकम्मल कोर्स आप 6 सालों में कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर डिग्री है आलिम कोर्स की। तो इस कोर्स को तफसीली हम करवा रहे हैं और साथ इरादा ये था कि जो क़वायद हम पढ़ते जाएँ नहव व सरफ़ के, उसका इंतबाक होता जाए। आपने माशाल्लाह अच्छी वज़ाहत की है सब ने, बस दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि मज़ीद एक बार चीज़ ज़हन में आ जाए। इसके साथ ही अरबी ज़ुबान हम तकरीबन हमारा सारा निसाब आगे जाकर अरबी में हो जाता है। पहली क्लासेस बसा औक़ात 2-3 किताबें उर्दू में होती हैं, आगे जाकर सारा निसाब पूरा कोर्स हम अरबी में पढ़ते हैं। तो अरबी तकल्लुम में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, उस हवाले से हमने दूसरा कोर्स भी डिज़ाइन किया, अरबी लैंग्वेज कोर्स। उसमें भी माशाल्लाह तलबा तालिबात ने शिरकत की है और वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और उसी का करम है। तो आज आपकी आखिरी नशिस्त है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा भी असातिज़ा के साथ हम मुशावरत करेंगे और इस कोर्स को इंशाअल्लाह हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ है जिस तरफ मैं इशारा कर दूँ, आपने शायद इस पे अमल किया हो, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ तवज्जो देंगे कि इस मुकम्मल कोर्स की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपके पास माशाल्लाह मौजूद हैं, गूगल ड्राइव पर पड़ी हैं, आप जब चाहें उन्हें सुन सकते हैं। तो करने का काम ये है कि आप एक बयाज़ वाला कुरान ख़रीदें, जिसके साइडों पे जगह होती है लिखने के लिए। वहाँ पे जिस तरह आप तफसीरी निकात लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह ग्रामर के मुताल्लिक़ा चीज़ें जो आपने पढ़ ली, आज आप माशाल्लाह कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा बहुत हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि अल इल्मु क़ैदुन वल किताबतु क़ैदुहु। वो शायर कहता है कि इल्म जो है ना ये शिकार है, तो इसे कैद कर लेंगे तो आप महफूज रह जाएंगे। लिहाजा इस इल्म को अब कैद कर लीजिए। और कैद क्या है? कैद इसका किताबत है। तो इसको लिख लीजिए, इसके नोट्स तैयार कर लें ताकि आइंदा कोर्स में आपको आसानी हो और लेवल जो है वो शेख साहब पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह अप करें, ताकि आपकी इस्तेदाद पहले से ज़्यादा हो और आगे मज़ीद पढ़ने का अच्छे से आप पढ़ भी सकें और उसका मज़ा भी आपको आए और उसका जो हक और तकाजा है वो भी आप अदा कर सकें। तो इसके नोट्स तैयार कर लें। फिर कोई भाई, कोई साथी, कोई बहन वो जो सारे आपने हवाशी लिखे हुए हों
ان کو الگ سے ایک فائل کی صورت دے دیں اور اس پہ سر ورق پہ تفصیلات میں اس کا لکھ دیں کہ یہ جز الف لام میم کا پہلا نصف ہے. تو اس طرح ایک جب آپ مکمل کورس یہ کر لیں آپ کا ایک مکمل کتابچہ تیار ہو سکتا ہے. اور یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ دین کی خدمت کریں اور پڑھانے کا آپ کو موقع مل جائے, اس وقت یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں. تو میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اس پر آپ سب یا کم از کم کچھ لوگ ضرور اس پر انشاءاللہ خیال کریں گے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم اسی پر آج اختتام کرتے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو جہاں بڑے لوگ نافرمانیوں میں یہ رمضان لوگوں نے گزارا ہے, بازاروں میں اور دیگر کاموں میں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ماہ رمضان اس کو ماہ قرآن بنا لیا. والحمدللہ علی ذالک. اسی پر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں آج کے اس سیشن کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. عید کی خوشیوں میں اپنے رشتہ داروں کو خصوصی طور پر ان کا خیال رکھیں اور خیر کو ہر طرف پھیلانے میں آپ جو ہے چابی بنے, خیر کی چابی بنے. اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر آپ کا حامی و ناصر ہو. دنیا و آخرت میں آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے. کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں, پھر ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. جی میرے خیال میں اختتام کرتے ہیں. السلام تو علیکم. آپ سب جی کر لیں بات. جی شیخ محترم, پوچھنا یہ تھا کہ طبیان کی جو ڈگری ہے وہ کہیں گورنمنٹ سے رجسٹر ہے یا نہیں ہے, اس کو کیا ہاں جی, ہمارے ہاں نا تھوڑا سا بتا دیں. پاکستان میں جو HEC سے منظور شدہ ہیں وہ تو وفاق ہیں. وفاق ہمارا جو ہے وہ وفاق المدارس السلفیہ ہے. تو اسی کا ہی سارا سلیبس ہمارے جو سلفی ادارے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور سارے سلفی ادارے اسی وفاق کے ساتھ ہی منسلک ہیں. تو ہمارا ادارہ بھی وفاق کے ساتھ ہی منسلک ہے. یعنی ہمارے ہاں تیاری ہے پیپرز کی, پیپرز ہم نے دینے ہیں ان کے ساتھ, اور ڈگری بھی انہی کی ملے گی. پھر یہ جو وفاق کی ڈگری ہے اس پر آپ ایم فل کریں, بلکہ آج کل تو ڈائریکٹ آپ PhD کر سکتے ہیں, اور کئی لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. شیخ اقبال قصوری صاحب اور میں ناچیز ہم نے ایم فل کیا ہے اسی ڈگری پر. لیکن شیخ محترم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جاب کے سلسلے میں بیرون ملک سعودیہ میں ہیں, تو وفاق کا امتحان جو ہے وہ جب آتا ہے ہمیں چھٹیاں نہیں ہوتی, بلکہ ہاں جی, اس حوالے سے نا میں وفاق کے مکتب میں ایک بار گیا تھا, کیونکہ یہ کئی لوگوں کا خدشہ تھا, اپنا مسئلہ تھا. اس کو میں نے شیئر کیا تو وہاں مدیر جو تھے اس وقت فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں HEC کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ بیرون ملک ڈگری جاری کر سکیں, اس لیے کہتے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, ہمارے پاس جو بھی طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں وہ انہوں نے آنا تو ہوتا ہے ظاہر ہے پاکستان, لیکن وہ سیٹنگ پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ پیپرز کے دنوں میں آ جائیں. کیا خیال ہے؟ پیپرز اس کے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں نا, جی شیخ محترم, اصل میں کچھ میں اس نے وقت اسی آ لیے جاتے سوال ہیں کیا تھا. اور کچھ جو ہے وہ جب سپلی کا امتحان ہوتا ہے نا بڑی عید کے قریب, کچھ اس وقت آ جاتے ہیں. جی شیخ محترم, اگر سپلی والا ہو تو اس وقت تو کچھ بن سکتا ہے. ویسے کیونکہ میں مکتبہ دارالسلام میں ہوتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے جو ہمارا یہ کہہ لیں گے جاب کا سیزن ہوتا ہے, اس رمضان سے 2 مہینے پہلے تو ہمیں بالکل بھی چھٹی نہیں ملتی, بلکہ ہم جی پہلے جاتے ہیں اور 2 مہینے پہلے واپس آ جاتے ہیں.
या फिर इंश्योरिटी के बाद। तो ये जो आपने बताया है कि सप्ली पे, तो ये काबिल गौर है, ये मेरा ख्याल है बेहतर है। जी जी, दोनों तरीके इससे ही हैं हम इसमें, यानी डिग्री में किसी किस्म का कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ता, डिग्री एक ही सेम ही है। तो ये फायदा है, उठाना चाहिए फायदा। तो इसके लिए अगर मसलन मैं वफाक के इम्तिहान देता हूँ, मैंने DAE किया हुआ है, तो मैं आमा का इम्तिहान दे दूँ, खासा का दूँ, या मुझे नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से शुरू रूल्स करना हैं, चाहिए? वो ये है कि आपने सबसे पहले आमा का देना है, उसके बाद खासा का, फिर आलिया और फिर आलमिया, तरतीब के साथ देने हैं। अगर आपने BA किया हुआ है, मतलब आपने मैट्रिक किया हुआ है, आमा इनका मैट्रिक के बराबर है। आमा में 2 किताबें स्कूल की भी शामिल हैं। वो जो स्कूल की किताबें हैं, आप मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड साथ लगा देंगे, फिर इन किताबों का आपको इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वही नंबर यहाँ भी लग जाएंगे। इसी तरह आगे खासा में और दीगर जिस तरह भी है, यानी आमा के बगैर खासा, आलिया, आलमिया नहीं हो सकता, बल्कि आगाज से चलना पड़ेगा, ये इनका रूल है। और मेरा ख्याल है कि ये एक इम्तिहान के बाद 2 साल का वक्फा होता है, कि हर साल हम दे सकते हैं? नहीं नहीं, अब तो हर साल है, जी यानी शेख आप मोहतरम, इस बार जज़ाकल्लाह। दें आमा का, और उससे अगले साल ही आप खासा का दे सकते हैं, इस तरह है। जी शेख मोहतरम, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। तो उसका ये भी ये हो सकता है कि आपने आप अगर बहुत अच्छी वहाँ बात हैं, यहाँ आपका कोई दोस्त हो, वो आपका सारा दाखिला और इस तरह की सारी चीज़ें करवा सकता है। यानी अभी रमज़ान से पहले बच्चों के इम्तिहानात हो चुके हैं, अभी इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर आगे सेपली वाला जो है ना वो सेशन होगा, उसमें दोबारा से दाखिला भेजना पड़ता है, जिनकी सेपली आई हो या जिन्होंने नए सिरे से दोबारा इम्तिहान देना है। तो आप वो डेट ज़हन में रखें, वो भी आई नहीं, जब आएगी तो आप राब्ते में रहें, उस वक़्त यहाँ अगर जी आप शेख नहीं भी हैं। मोहतरम, ये खासा जो है ये किसके बराबर है? BA के बराबर है? मैट्रिक के बाद क्या होता है, FA होता है कि BA होता है? FA? FA के बराबर है ये। जी शेख मोहतरम, जज़ाकल्लाह वो खैर। BA के है और आलमिया आगे MA के है, यानी ये डिग्री लेने के फौरन बाद आप आगे MPhil, बल्कि MPhil की तो अब ख़त्म कर दिया ना उन्होंने, डायरेक्ट आप PhD में दाखिला ले सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।